علیکم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے کہ ہزارہ برادری کون ہے۔ ہزارہ برادری کو ہزارہ برادری کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا تعلق کیا ہزارہ کے علاقے سے ہے یا اس کو ہزارہ کہنے کی وجہ کوئی اور ہے، اور اس کے علاوہ ہزارہ برادری ہی کو کیوں بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہزارہ برادری پر یہ ظلم کرنے والے کون لوگ ہیں اور ریاست ان کے آگے اتنی بے بس کیوں ثابت ہو رہی ہے، یہی میرا آج کا موضوع ہے۔ اور آج کے ویلاگ میں ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں حبیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں کڑوا سچ۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل کڑوا سچ سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آئیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو پچھلے 22 برس سے کوئٹہ میں بسی ہزارہ برادری پر جو قیامت ٹوٹ رہی ہے، جس طرح سے اسے بار بار ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں، خواتین کو جس بربریت کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اس دکھ اور کرب کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ہزارہ برادری کے مطابق پاکستان میں اب تک ان کے 2000 افراد ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں، دہشت گردی کی بہیمانہ وارداتوں میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ہیومن رائٹس کمیشن اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق بھی 613 افراد کا جاں بحق ہونا تو رپورٹ ہو چکا ہے۔ کسی بھی مخصوص کمیونٹی کے سینکڑوں اور ہزاروں افراد کا اس طرح سے اندوناک قتل نسل کشی کے زمرے میں آتا ہے۔ درد و الم کی یہ داستان خاصی طویل ہے۔ موجودہ ہزارہ کا تعلق افغانستان کے علاقے بامیان سے ہے، نہ کہ ہری پور ہزارہ سے۔ ہمارے پنجاب میں اکثر لوگ اس کا یہ سمجھتے ہیں کہ ہزارہ برادری کا تعلق ہری پور ہزارہ سے ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو تاریخ دانوں کے مطابق ہزارہ چنگیز خان کی نسل سے ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے منگولوں کے ساتھ افغانستان آئے اور یہیں بس گئے۔ امیر تیمور فاتح کا تعلق بھی چنگیز خان سے تھا۔ فاتح ہندوستان ظہیر الدین بابر بھی منگول تھے۔ منگول برِ صغیر میں آ کر مغل کہلائے۔ افغانستان میں صدیوں سے موجود ہزارہ قبائل جنگ و جدل اور فوجی مہمات کے لیے بہت مشہور رہے ہیں۔ خاص جنگی حکمت عملی کے تحت یہ ہزار کی ٹولیوں میں مہم پر جاتے تھے۔ اسی سبب انہیں ہزارہ جات کہا جاتا تھا، جو بعد میں سمٹ کر ہزارہ بن گیا۔ 1890 میں افغانستان کے حکمران امیر عبد الرحمن سے سیاسی تنازع ہوا اور ان پر بہت مظالم بڑھ جانے کے باعث ہزارہ برادری کے افراد کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ افغانستان سے سرحدی تنازعات اور تدبیراتی صورتحال کے پیش نظر انگریزوں نے ہزارہ برادری کی کوئٹہ سیٹلمنٹ میں تعاون کیا۔ ایک معاہدے کے تحت مری قبائل کی چراگاہوں کی زمینیں انہیں رہنے کے لیے دلوائی گئیں۔ بعد میں انگریز نے ہزارہ پانیئرز کے نام سے فوج بنائی، جس نے جنگ عظیم اول اور دوم میں انگریزوں کے لیے خدمات انجام دیں۔ جنرل ایوب خان کے دور میں پاک فوج کے کمانڈر جنرل موسیٰ خان کا تعلق بھی ہزارہ قبیلے سے تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب فرام جوان ٹو جنرل میں ہزارہ قبیلے کی جنگ مہمات کی تعریف کی ہے۔ ہزارہ برادری کی کئی دہائیاں عافیت کے ماحول میں گزر گئیں۔ 90 کی دہائی میں جہاد افغانستان اور پھر بغیر کسی پلان کے فوجوں کے انخلا نے افغانستان کو مقامی وار لارڈز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ یہیں سے وہ ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے جو آج کل پاکستان میں اور افغانستان میں ہزارہ برادری کے قتل و غارت کا سبب بنا۔ ہزارہ برادری کا کیونکہ تعلق شیعہ کمیونٹی سے ہے اور افغانستان میں شمالی اتحاد کا جو گروپ تھا
اور جو بعد میں امریکہ کے آنے کے بعد حکومت میں بھی شامل ہوا، وہ بھی شیعہ کمیونٹی کی اکثریت پر مشتمل ہے، جس میں ازبک اور تاجک بھی شامل تھے۔ تو شمالی اتحاد کے اس الائن کے ساتھ ہزارہ کا بھی الائنس تھا۔ جب افغانستان میں امریکہ آیا تو ان کا بھی اس کے ساتھ آٹومیٹک ایک الائنس بن گیا، کیونکہ یہ طالبان مخالف دھڑا تھا اور کافی عرصہ سے یہ طالبان کے خلاف شمالی اتحاد کی صورت میں مزاحمت کر رہے تھے۔ جب امریکہ کے آگے کچھ طالبان نے سرنڈر کیا تو جو آپ نے ان کو ٹینکروں میں بند کر کے جو سزا کے بارے میں بات سنی، طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہزارہ کمانڈرز کا بھی ہاتھ تھا۔ یہیں سے طالبان اور ہزارہ کی جو ایک جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور لیکن پاکستان میں رہنے والے ہزارہ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن جیسا کہ اکثر جنگوں میں ہوتا ہے کہ ہمیشہ جنگوں کا ایندھن کمزور لوگ ہی بنتے ہیں۔ تو جب ادھر سے وار لارڈ کے رحم و کرم پر اس علاقے کو چھوڑ دیا گیا، 80 کی دہائی کے وسط میں طالبان نے افغانستان میں زور پکڑا تو ہزارہ اپنی تاریخی حیثیت اور مسلکی رجحانات کے باعث زد میں آئے، کیونکہ یہ طالبان مخالف دھڑے میں تھے اور بعد میں امریکہ کے دھڑے میں چلے گئے، اور طالبان اس وجہ سے ان کو اپنے دشمن سمجھتے ہیں۔ طالبان نے بامیان کے پہاڑوں میں تراشے بدھا کے تاریخی مجسموں کو بھی مسمار کر دیا۔ ہزارہ برادری کی ایک بڑی تعداد نے اس وقت کوئٹہ ہجرت کی، لیکن یہاں آ کر بھی ان کی مشکلات ٹلی نہیں۔ 1999 سے 2009 تک ہزارہ برادری پر بلوچستان کے حالات کے تناظر میں معمول کے حملے ہوتے رہے۔ اس عرصے میں 73 افراد جاں بحق ہوئے۔ 2010 پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردی کے حوالے سے خونی سال سمجھا جاتا ہے۔ ہزارہ برادری بھی دہشت گردی کی اس لہر کی زد میں آئی۔ صرف اسی ایک سال میں 72 ہزارہ افراد جاں بحق ہوئے۔ اگلے 3 سال یعنی کہ 2014 تک ہزارہ برادری نے اتنی لاشیں اٹھائیں کہ ان کے کئی گھروں میں مرد ہی ختم ہو گئے۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، غم کے سیلاب آئے، لیکن ہزارہ برادری نے پرامن احتجاج کے ذریعے ہر بار ریاست سے تحفظ مانگا، ڈٹ کر اپنا حق طلب کیا۔ 2013 میں جب ہزارہ ٹاؤن میں بم دھماکوں میں 100 افراد جاں بحق ہوئے تو دھرنا دیا گیا۔ گورنر بلوچستان قمر زمان کائرہ، ندیم افضل چند اور مولا بخش چانڈیوں پر مشتمل کمیٹی نے انہیں دھرنا ختم کرنے پر آمادہ کیا۔ یہ دھرنا گورنر راج کے نفاذ کے بعد ختم کیا گیا۔ مئی 2018 میں بھی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف دھرنا دیا گیا۔ یہ دھرنا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات کے بعد ختم کیا گیا۔ اپریل 2019 میں ہونے والے دھماکوں میں ہزارہ برادری کے 10 افراد سمیت 20 افراد کے جاں بحق ہونے کے بعد دھرنا دیا گیا۔ یہ دھرنا حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد ختم کیا گیا۔ گزشتہ اتوار کے روز ہونے والے سانحہ مارچ کے بعد ہزارہ برادری کی جانب سے دیا جانے والا دھرنا بھی اسی کا تسلسل تھا۔ مظلوم ہزارہ کارکنوں کا اندھوناک قتل کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں۔ کوئی بھی ریاست اپنے عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ سانحہ مارچ کے بعد پورا پاکستان ہزارہ برادری کے غم میں برابر کا شریک تھا، لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ صورتحال الجھ گئی۔ ہزارہ برادری 6 دن تک اپنے مقتولین کی میتوں کو سڑک پر رکھ کر بیٹھی رہی۔ مقتولین کے لواحقین غم کی شدت سے نڈال اپنے پیاروں کے لاشیں سڑک پر رکھ کر وزیر اعظم کو انصاف کی دہائی دے رہے تھے۔ ان کے 2 ہی مطالبے تھے کہ وزیر اعظم آئیں اور دلاسا دیں، دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دونوں مطالبے جائز ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور وزیر اعظم کے مشیر زلفی بخاری کوئٹہ میں ریاست کے نمائندے کے طور پر موجود رہے، لیکن دھرنا انتظامیہ مصر تھی کہ وزیر اعظم آئیں تو میتوں کی تدفین ہوگی۔ ایسے میں پی ڈی ایم کے رہنما کوئٹہ پہنچے، شہداء کے لواحقین کو پرساد دیا،
اپوزیشن کی طرف سے حکومت اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں ان کے ماضی کے دیے گئے بیان یاد دلائے گئے۔ 2013 میں ہزارہ برادری کے 100 افراد کے جاں بحق ہونے کے موقع پر عمران خان نے اس وقت کے صدر آصف زرداری کو حملوں کا ذمہ دار قرار دیا اور کوئٹہ نہ آنے پر ان کی مذمت کی تھی۔ اب ان پر بھی ویسی ہی تنقید کی گئی تو ان کا جواب تھا کہ ملک کے وزیر اعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا 2013 میں عمران خان بھی زرداری کو بلیک میل کر رہے تھے؟ انہیں دھرنے میں جانے کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں مل سکی، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ اب شاید انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ جب وہ تنقید کر رہے تھے تو غلط تھے، کیونکہ حکمرانوں کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر نہیں مارتے۔ ہزارہ برادری پر ہونے والے مظالم کا کوئی مداوع نہیں، انسانی جان کے بدلے کسی بھی معاوضے کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو جا چکے انہیں واپس لانا ممکن نہیں، لیکن جو رہ گئے ان کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ پہلی بار ہزارہ برادری کے مطالبات کو تحریری معاہدے کی شکل دی گئی۔ دنیا بھر میں موجود لگ بھگ 1 کروڑ ہزارہ افراد کی سب سے زیادہ تعداد 65 لاکھ افغانستان میں ہے۔ دوسرے نمبر پر 10 لاکھ افراد پاکستان اور پھر ایران، متحدہ عرب امارات، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ اور ترکی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ماسوائے افغانستان اور پاکستان کے ہزارہ برادری باقی دنیا میں امن چین کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان پچھلی دہائیوں سے عالمی طاقتوں کی پراکسی وار کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ مختلف حکومتوں کو دباؤ اور عدم استحکام سے دوچار رکھنے کے لیے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا رہا۔ ہزارہ برادری اپنے خاص پوٹینشیل کی وجہ سے ان اہداف میں سر فہرست ہے، کیونکہ جب بھی ہزارہ برادری زد میں آتی ہے تو اس کا اثر پوری دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے۔ عالمی استعماری طاقتیں نہتے کمزور ہزارہ کو نشانہ بنا کر فوائد حاصل کرتی ہیں۔ پاکستان ایک عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں برسر پیکار ہے۔ پاکستانی اب تک 1 لاکھ کے قریب سول سیکیورٹی فورسز کے شہداء کی قربانی دے چکے ہیں۔ 100 ارب سے زیادہ، بلکہ اب تو 140 ارب تک کا معاشی نقصان برداشت کر چکے ہیں۔ اب پاکستان دہشت گردی کی اس پراکسی وار سے نکل چکا ہے۔ مخصوص طاقتوں کو یہ بات ناپسند ہے، اس لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، لیکن ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں، ہمیں ان معاملات میں سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ اب ایک چھوٹا سا شکوہ میرا ہزارہ برادری سے بھی ہے کہ ملک کے وزیر اعظم سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان ہمارے ملک کے سربراہ ہیں۔ ان کی بار بار اپیل پر تو ہزارہ برادری نے اپنی لاشیں دفن نہیں کی، شہداء کی تدفین نہیں کی، لیکن ایران کے ایک پیغام پر ان لاشوں کی تدفین پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ کیا آپ پاکستان کی ریاست میں رہ کر پاکستان کے حکمران کی بجائے ایران کے ایک پیغام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ تو اس پر آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں نئی معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔